کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک پارا چنار دے مسلماناں نوں مومناں ظالماں دے ظلم تو محفوظ رکھے، دہشت گرداں نوں اللہ نیست و نابود کرے، خالق کائنات شہداء دے وارثاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے اور کربلا دے مشن تے اپنی زندگی قائم رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس حکومت وقت نوں کچھ نہ کچھ او دے متعلق بھی سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پریشانی کوئی بھی ہوئے او دا کوئی نہ کوئی حل بندے تلاش کرنے دی کوشش کرتے، جس طرح کنٹینر اج رکھ کے ایک پریشانی نوں مٹان دی کوشش کیتی جا رہی ہے، رستے بند نے، کوئی ذاکرین بھی نہیں پہنچ سکے، میں بھی بڑی مشکل آیا۔ یہ مطلب ٹینشن ہوگی تو بندہ کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتا ہے، تو جتھے 100 بندہ قتل کر دیتا جائے، یہ ٹینشن بھی تھوڑی بہت ہونی چاہیے کہ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب بندے کٹھے ہون گے کی کرن گے، کوئی احتجاج کر گے یا کوئی رولا پان گے، تو جتھے انیاں شہادتاں ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے جنی محنت اتنے ہو رہی ہے اونی محنت اتنے ہو جاتی، تو چلو کچھ نہ کچھ شہداء دے لاحقین نو تسلی ہو جاتی، کچھ نہ کچھ انہوں دی ہمدردی دا اظہار ہوتا، اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا، اللہ پاک انہاں سارے معاملات نو سامنے والے نو کچھ نہ کچھ پارا چنار تے بھی توجہ کرن دی توفیق عطا۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ انبیاء جو میں ایک نبی دی دعا پڑھی، اس دعا دے وچ جڑی ہدایت ہے وہ کوشش کرنا کہ انہوں سمجھن دی کوشش کرنا۔ قرآن پاک وچ نبیاں دے واقعات موجود نے، وہ دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ قرآن پاک وچ انبیاء دیاں دعاواں موجود نے، انہاں دعاواں وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ دعا قبلہ کیتی جاندی ہے کسی ضرورت دے مطابق، لیکن جدوں کوئی نبی دعا کرتا ہے، رسول دعا کرتا ہے، امام دعا کرتا ہے، ولی دعا کرتا ہے، وہ دے وچ صرف ضرورت نہیں ہوندی بلکہ امت دی ہدایت بھی ہوندی۔ ضرورت اپنی جگہ تے ہوندی ہے لیکن امت دی ہدایت ہوندی ہے، ورنہ ایک وقت نال دعا کیتی جاندی ہے تو پھر انہوں قرآن چ رکھن دا مطلب کی؟ اس نبی نے اپنی اولاد واسطے دعا کیتی ہے، اللہ انہوں قرآن چ جگہ دیتی۔ کسے دور چ انہیں دعا کیتی سی، انہیں دعا کیتی، قبول ہو گئی، بیٹا مل گیا، اس دعا نو اللہ قرآن چ کیوں رکھے؟ میں دوبارہ کرنا، اسی اور دعا پہ کرنے ہیں کہ اللہ پاک انہاں شہداء دے لاحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک وقت گزر جائے گا، 100 سال بعد دعاواں ہور ہون گیاں، 200 سال بعد دعاواں ہور ہون گیاں، دعاواں وقت کے مطابق ہوندیاں نے، جویں جویں دا ماحول بنتا ہے۔ ایک بندہ بے اولاد ہے، اولاد دی دعا کرتا ہے، اس وقت دی دعا ہے، پھر جدوں اولاد ہو جاندی ہے ادوں دی زندگی دی دعا کرتا ہے، پھر انہاں دے روزگار دی دعا کرتا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوندا جدوں بندہ شادی دی دعا کرتا ہے، پھر بندہ اولاد دی دعا کرتا ہے، پھر اولاد دے نیک ہون دی دعا کرتا ہے، پھر اولاد دی آبادی دی دعا کرتا ہے، اور پھر اولاد دی زندگی دی دعا کرتا ہے۔ یہ دا مطلب وقت نال دعاواں بدلدی رہندیاں، جی میں تواڈے چہرے پہ آوے نا، میرا ناروال نہیں بدلدی دعا، اتنے ایک ہی رہندی ہے، وہی دعا بندے کری جاندے نے، کوئی قبول ہوے نہ ہوے۔ یعنی جڑا میں اندازہ پہ لانا نا، کسے بندے ہاں ہی نہیں کیتی۔ یار ہے جڑے بچے بیٹھے نے یہ دعا کر دیں کی کھڑا ہو، یہ ہوں کی دعا کرتا ہوئے گا؟ یا اللہ مینو بیٹا عطا کر، یہ دعا کرے یا اللہ مینو بیٹا عطا کر، اس وقت دی دعا نہیں ہے۔ یا بچہ دعا کرے یا اللہ مینو پتر عطا کر، یہ اس وقت دی دعا نہیں، اس وقت دی دعا ہے یا اللہ میں تعلیم حاصل کراں، یا اللہ پھر جوان ہوئے گا، پھر منگنی دی دعا کرے گا، منگنی تو بعد نکاح دی دعا کرے گا، نکاح تو بعد پھر کدی دعا کرے گا کہ یا اللہ مینو بیٹا عطا کر۔
یہ مطلب وقت نال دعاواں بدل دیاں نے کہ نہیں؟ چلو ہور کسے ضلع بدل دیاں ہون گیا، اتھے ایک ہی رہندی، میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ میں آخ بیٹھا کو اوکھی گل تو میں کیتی نہیں۔ میں دوبارہ عرض کرنا، تسی روز ایک دعا سنتے ہو کہ اللہ مصطفیٰ کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ایک بندہ مجلس سے چاہ گیا، ایک بندہ نعرہ لایا یا امام المنتظر الاجل الاجل، وہ میں نے کہ میں کوئی امام مہدی دے متعلق میں نعرہ لاندے نے کہ یا اللہ انہوں چھیتی بھیج، یا اللہ انہوں چھیتی بھیج۔ وہ کہنے لگا یار تساں کدی یہ نعرہ تسی لاندے ہو؟ وہ قیامت والی جڑی دعا ہے کہ قیامت والے دن رسول مقام محمود تے کھلون تے پھر ساری بخشش کران۔ میں کہ اصل گل ہے پہ ایڈے مسکیناں نو تسی کافر آندے ہو نا، انہاں نو ترتیب دعا دی یاد ہے کیونکہ قیامت بعد وچ آنی ہے، مہدی پہلے آنی۔ دعا دی ایک ترتیب ہے نا، پہلے ایسا دعا کرنی ہے کہ خالقہ امام مہدی علیہ السلام نو بھیج تاکہ ظلم ختم ہو جائے، عدل دی حکومت ہو جائے، ساری موجودگی چاہوں تے اسی عدل دا دور ویکھیے تاکہ آسانی نال سارا راستہ ہموار ہو جائے جنت دا۔ یہ دعا ہوندی ہے جی وقت نال بدل دی رہی دعاواں۔ یہ منگن والے نے دعاواں دیندے نے، وہ بھاویں منگن والے ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہوندا ہے پہ انہوں دعا دینی ہے اللہ تینوں پاس کرے۔ نوجوان جوڑا جاندہ ہوئے انہوں نے دعا دینی ہے اللہ تانوں پتر عطا کرے، تے جڑا وڈیرا بندہ انہوں دعا کرنی ہے اللہ تانوں حج کرائے۔ یعنی وقت وقت نال دعاواں بدل دیاں نے ساڈے علاقے چ، ایتھوں دا مینوں پتہ نہیں۔ علاقے چھوٹے ہوندے دعاواں ہور ہوندیاں نے، جوان ہو کے دعاواں ہور ہوندیاں نے، ضعیف ہو کے دعاواں تہاڈی خیر وجی ہور ہوندیاں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کسے دور چ دعا کیتی، انہوں اللہ قرآن چ جگہ دیتی، جڑے والے اسی انہوں اج پڑھنے ہاں۔ ہن نہ زکریا ہے نہ انہوں کسے پتر دی لوڑ ہے، وہ گل ہی ٹر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ ایک بار انہیں دعا کیتی سی وہ اللہ پوری کر دیتی۔ یہ جڑی اجے تک کے دعا قرآن چ موجود ہے، مینوں حافظ قرآن ہاتھ رکھ کے دسے زکریا تے اپنی ضرورت واسطے کیتی سی، اللہ قرآن چ کیوں لکھ چھڑی؟ کمال ہے یار، دعا بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں حج کرا، انہوں بندہ دیوار تے لکھ چھڑے تے بندہ آ کے ہر روز انہوں پڑھو، وہ حج کر بھی آئے ہیں۔ ایک بندے دعا کروائیے کہ دعا کرو کہ میں حج تے چلا جاؤں، وہ دعا ہو گئی، انہوں بندہ چھپوا کے گھر گھر چھڑے بھئی انہوں اللہ حج تے کر لے، انہوں حج تے کر لے، وہ ہو کے بھی آ گیا، پھر بندہ آکھی جائے یا اللہ وہ حج تے ٹر جائے، یا اللہ وہ حج تے ٹر جائے، وہ 7واں حج کر کے بھی آ جائے تو بندہ اسے دعا تے لگا رہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب گل ہے۔ اللہ دعا کسے دور چ زکریا کیتی سی تو پوری بھی کر دیتی، انہوں قرآن دا ورد کیوں بنائی؟ فرمایا تہاڈی ہدایت واسطے۔ مہربانی قبلہ، قرآن پڑھنا اور ہدایت لینا اور ختمہ چ قرآن پڑھیا جاندہ ہے، مجلساں چ قرآن کو ہدایت لئی جاندی، اسے واسطے کسے ختم دی اجازت دی لوڑ نہیں۔ امراتی آکرن تے بیوی میری بھانجے اے آکھے تواڈی کیا بات؟ شادی شدہ بندے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جدوں تسی ایتھوں قرآن پڑھ دے ہو وہ تو کی پہ تسی آندے ہو کالا کی ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبن، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہیں حالانکہ بندہ جوان ہے، میری بیوی بھانج ہے حالانکہ وہ دی بیوی تندرست ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی پرانا واقعہ ہے، سانو وچوں ہدایت ہے، سانو وچوں ہدایت ہے۔ دعا تے بچہ بھی کر سکتا ہے، دعا تے کہنا تسی بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکنا، ہو سکتا ہے کسی دی بیوی بھانج نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کسی دے بال سفید نہ ہوں، لیکن قرآن پڑھن دا ایک مقصد ہے نا، وہ مقصد وچوں کڈنا جی کسی طریقے۔ نیبو بندہ منہ چ پا چھڑے نا تے پھیردا رہے ککھ بھی اثر نہیں، اور انہوں نچوڑیے تو پھر وہ بچوں اثر نکلتا کر دیا بندے ہو۔ ساری زندگی قرآن چوم ہی نہ چھاڑے کو نچوڑ کے بھی بیٹھنا ہے یار۔ میرا خیال ہے کئی بندے ایڈے اترے ہوندے نے وہ ٹافی تو پلاسٹک نہیں لاندے، کاغذ تے بال نو دہڑ دینا، چھوٹا جا بچہ سارا دن چونگدا رہندا، ککھ بھی نہیں بگڑدا۔ ٹافی دے وچ مکھن بھی ہوئے، غذائیت بھی ہوئے، وٹامن سی ہوئے، وٹامن ڈی ہوئے، اثر کدوں ہونا ہے؟ اور جدوں اتوں او دے وچوں پلاسٹک لا کے تے وچوں اونوں چوسنا ہے، اینوں غلاف وچ ہی رکھ چھڑو گے نا تے انجے ہی مرو گے۔ اینوں کھولو، اینوں وچوں پڑھو، آخر وچوں کو اثر لینا یا نہیں لینا؟ میرے مہربانو بہت شکریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اے لاؤ تو غلاف لاؤ، اینوں وچوں پڑھو،
پڑھیا ہوندا نا تے اج منکر بطول نظر ہی کوئی نہ آوندا، منکر اہل بیت نظر ہی کوئی نہ آوندا، تسی لب دے تے کوئی نہ لبدا مسلماناں تو منکر اہل بیت۔ قرآن اے دعا ہے۔ حضرت زکریا نے فرمایا ہڈیاں میریاں کمزور نے، سر میرا سفید ہے، فرماندے نے پھر فرماندے نے ایک میں نے امید کی وَلَمْ أُكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مجھے یہ فخر ہے کہ میں بد نصیب نہیں، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ مہربانی جی۔ اللہ فرمایا پھر مانگ کی منگنا ہے۔ آجو مجھے خطرہ ہے اپنے رشتہ داروں کا، مجھے خطرہ ہے اپنی قریبی وارثوں کا، میرے اپنے وارثاں تو خطرہ ہے، قریبی رشتہ داروں تو خطرہ ہے، کیڑے من ورائی جڑے میری بعد میری جگہ تے بیٹھنا چاہتے ہیں، میری گدی سنبھالنا چاہتے ہیں۔ جے علی پور دے نیڑے بھی گدی دی سمجھنا نا آئی تے کدھرے بھی نہیں ہونی۔ کمال ہو گئی یار، کی کر دے ہو پھر؟ میں پیانا پیران دی گدی ہوندی ہے نا، پیران دی گدی ہوندی ہے، وہ تے پھر گدی تے کوئی نہ کوئی بہندا ہے نا، تے جڑا پیر دی 2 سال جامت کرتا رہے وہ آکھے ہاتھ منہ نو میں لانا تے باہر کسے اور نو چھڑیا جو۔ اوے اللہ دیا بندیا، جامتاں کرن والے پیراں دیاں گدیاں تے نہیں بہندے تے جاہل نبیاں دیاں گدیاں تے نہیں۔ مہربانی کرو، حالانکہ آن جان تے نائی دا بھی روز ہوندا ہی ہے۔ بہت مہربانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو قبلہ اپنی گدی دی فکر لگی، کسے بڑے مولوی کو تصدیق کروا لے کہ میری گلاں دی گدی دی فکر لگی ہے۔ آنکھوں تو میں وہ گدیاں لفظ پڑھ دیں، ایک گدیاں لفظ شبیر احمد عثمانی نے لکھے ہے، وہ فرماندے نے کہ حضرت زکریا کو فکر لاحق ہوئی کہ میری گدی پر کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے۔ کیا بات ہے بھائی، میری گدی پر کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے۔ تکی فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بیٹے کی شکل میں ایک ولی عطا کر، ہی کرنا ہی آئے ہائے۔ فرماتے ہیں یاری سنی، وہ میرا وارث بنے، وہ میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور ایسا دے جس پر تو راضی ہو۔ کمال ہے، وہ واسطے دعا نہ کرنی پہ اللہ دے تے راضی ہوئے، اللہ دے تے راضی ہوئے، دے یو جدے تے تو راضی۔ اللہ کی فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ، ایتھے ہی کھلو مسلط ہی خوشخبری لے کے جا، یا ناؤ دا پہلے آ گیا، فرمایا میں بھیج رہا ہوں اور نشانی یہ ہے کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا جڑا میں رکھنا۔ اللہ اخباراں تو ویکھ کے نام نہیں رکھتا، اللہ رسالیاں تو ویکھ کے نام نہیں رکھتا، اللہ گوانڈیاں لو ویکھ کے نام نہیں رکھتا، اللہ جدا نہ رکھے آپ رکھنا یار، اللہ جدا نہ رکھے آپ رکھ دے۔ یہ بھی نبی دے وارث دی ایک نشانی سانو لب گئی ہے کہ وہ دا نام اللہ رکھ دے تے میں نے قبل سمیہ، وہ دے تو پہلا یہ نام کسے دا بھی نہیں ہوندہ، اسے واسطے حسن تو پہلا حسن کوئی نہیں، حسین تو پہلے حسین کوئی نہیں، علی تو پہلے علی کوئی۔ شکریہ، مہربانی۔ نبیوں دے وارث ایک گل تے اج طے ہو گئی نا، نبی دعا کی، اللہ فرماتا ہم نے قبول کر لی، کیتی کنے میں جی؟ نبی نے۔ شکریہ، کیتی کنے؟ نبی نے۔ قبول کنے کیتی؟ اللہ نے۔ اس منگیا کی ہے وارث، اللہ دیتا کی ہے وارث۔ خیر ہوئے، میں حیران ہاں، وہ بھی بندے قرآن دے حافظ نے، اسے قرآن چے وارث نبی دا منگنا بھی لکھے ہے تے اللہ دا وارث دینا بھی لکھے ہے، تو پھر اندر نبیوں دا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان، کیسی گل ہے، اس بندے بھی قرآن پڑھیا ہی ہوگا۔ تھوڑی خیر ہوئے، میں پیانا کہ آج بھی کوئی بندہ حاضر آندا ہے کہ نبیوں دا وارث کوئی نہیں ہوتا، وہ یارا قرآن میں حیران ہاں۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 5 آگے پڑھ دو، فرماتے ہیں یاری سنی، وہ میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، تو ساری آل یعقوب دا وارث ہوئے۔ یہ مطلب ہے نہ نبی بے وارث ہوندہ، نہ نبی دی آل بے وارث ہوندی، انہوں نے کوئی نہ کوئی وارث ہوندہ ہے۔ اچھا، انہیں منگیا ہے تے اللہ دے دیتا ہے، انہیں منگیا ہے اللہ دیتا ہے۔ جس بندے دیاں دوویں لتاں کوئی نہ ہون، اللہ نہ کرے، وہ آخر میں نے پوڑی چاہی دی کرنے کی
کی سن دو بھائی لتاں ہون گیا تو پوڑی تے چڑھنا نا ڈنڈے والی پوڑی اس بانس دی پوڑی مینوں کی چاہیے بندے انہوں پوچھن تے ضرور کہ تو کی کر ایک باری تو پوچھنا حق بنتا ہے حالانکہ دوجے بندہ نہیں بننا بندہ پیدل چل کے گیا ہوئے کسی کو پوڑی منگتا ہے وہ آندا ذرا سیڑھی دیا جے انہوں پتا ہوتا کل لانا ہوئے گا یا کوٹھے تے جانا ہوئے گا بانس دی سیڑھی نہیں چاہیے کوئی کم شام ہوئے گا تے جیاں دوویں لتاں کوئی نہ ہون وہ رڑدا کسی دے گھر ٹر جائے تے جا کے آکھے اللہ پاک انہوں شفا دے میں پہنا بھین جی پوڑی چاہیے جی ایک باری وہ بھین ضرور پوچھے گی بھائی جی تساں کی کرنی کیونکہ تیرے کام دی وہ شے ہی نہیں عورت ناقص العقل ہوندی ہے وہ دے بچے نہیں عقل ہے کہ جدوں دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیوں منگتا ہے جے نبیاں دا ورثہ کوئی نہیں ہوندا تے اللہ آندا زکریا تو کی کرنا تہاڈا تے وارث کوئی کمال ہے جدوں نبی آکھے کہ مینوں وارث چاہیدا ہے تے اللہ کہہ دیندا تہاڈا تے ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا تینوں وارث دی کیڑی لوڑ تالا اتھے لگتا جتھے پہلا کنڈی ہوئے چلو وہ پہلا کمرہ ہو پہلا کمرہ ہوئے نا کمرے تو بعد دروازہ ہوئے دروازے دی کنڈی ہوئے تے کنڈی تے بچ تالا لگ جائے تہاڈی خیر ہوئے آخر ضرورت ہوئی تو شاید اللہ نہیں آکھیا پھر تیرا تے ورثہ ہی کوئی تو وارث کیوں پیا منگنا ہے یہ مطلب یہ منگنا دلیل ہے تے اللہ دا دینا دلیل ہے اللہ دے نزدیک بھی بندیاں دے وارث ہوندے نے نبیاں دے نزدیک بھی نبیاں دے وارث ہوندے نے تے قرآن دے نزدیک بھی نبیاں پھر سنو جی اللہ دے نزدیک بھی انبیاء دے وارث ہوندے نے تے نبیاں دے نزدیک بھی انبیاء دے وارث ہوندے نے تے قرآن دے نزدیک بھی انبیاء دے وارث ہوندے نے تے جڑا بندہ سرے تو مکر جا ہوندے ہی نہیں یہ دا مطلب ہے نہ ہوتا اللہ نال تعلق ہے نہ نبی نال تعلق ہے نہ قرآن نال تعلق مہربانی اگلی گل سن لو جی ہن جڑا رولا ہے وہ بھی میں کر دینا وہ اہل سنت والجماعت وہ آندے نے جڑا تسی وارث آندے ہو وہ وارث نہیں ہوندے ہور وارث اسی ہور دی گل کر رہے وہ آندے نے کہ تسی سمجھتے ہو نبی دی جائیداد ہوندی ہے وہ کوئی نہیں ہوندی نبیاں دے اونٹ ہوندے نے وہ کوئی نہیں ہوندے وہ مگروں ساری امت ہی ہوندے نے وہ کھا جا جڑا بندہ مرضی لے جائے چلو ٹھیک ہو گیا چلو تسی دسو جی کہ نبیاں دا ورثہ پھر کی ہوندا یار پیڑیاں بھی نہیں ہوندیاں کڑک بھی نہیں ہوندی منجی بھی نہیں ہوندی انہاں دے کماد بھی نہیں ہوندے انہاں دے اونٹ بھی نہیں ہوندے گھوڑے بھی نہیں ہوندے وہ سارا مال جڑا ہوندا نا مال وہ سارا تو امت دا ہو گیا چلو مکو ایتھے ہی مکو اے نبی دا ورثہ کیڑا سی جدے واسطے وارث پیا منگدا سی او دے واسطے میں 2 مولوی لکھ کے رکھے نے جنہاں دی میرے کو باقاعدہ تحریراں موجود ہیں دیوبندیاں چ شبیر احمد عثمانی نے تے اہل سنت چ طاہر القادری نے انہاں دوواں دی گل دھیان نہ سننا طاہر القادری فرماندے نے کہ حضرت زکریا پتر پہ منگدے سن اس واسطے کہ دین نبی دا ورثہ ہوندا چلو شبیر عثمانی فرماندے نبی دا علم نبی دا ورثہ ہوندا یہ دا مطلب ہے طے ہو گیا اگر جائیداد نبیاں دے ورثہ چ نہیں ہوندی ایک دین ہوندا ہے دوسرا علم ہوندا ہے ایتھے ہی مکو رکھو قرآن تے ہاتھ یہ دا مطلب ہے جدوں دین ہی نبی دا ورثہ سی تے امت نو دے جاندا پتر کیوں پیا منگدا سی دین نبی نے نال لے جانا دین تے امت نو دسنا چاہیے نا میں مجلس طور پہ سنانا میں گھر سنانی ہے ایتھے ہی سنانا نبی نے دین کیوں دسنا اپنی امت نو تے علم کیوں دینا اپنی امت نو تے منگدا پہ پتر ہے دین نبی دا ورثہ ہوندا تے ونڈ چھڈنا چاہیے سی دیندار سارے نوں ہونا چاہیے علم نبی دا ورثہ ہوندا تے علم دینا چاہیے سی یار علم نبی دا ورثہ ہے تے امت نوں تقسیم کرنا چاہیے سی ٹیچر کو علم ہے جڑا وہ سکولے تقسیم کرنا ہوندا ہے کہ اپنے پتر نوں دے آوندا ہے وہ یارا ٹیچر اگر جاندا فزکس کی ہے کیمسٹری کی ہے بایو کی ہے تے سارے شاگرداں چ ونڈدا پھردا جتھے مرضی انہوں پوچھ لو نبی کول علم ورثہ ہے تے نبی کول اپنا دین ورثہ ہے ایک سواد مینوں آیا ہے انہاں مولویاں دا جے نبی دے ورثے وچ دین بھی ہوندا ہے یہ دا مطلب ہے پھر بھی امت نوں دے کے نہیں جاندا اولاد نوں دے کے جاندا بہت شکریہ جے دے نبی دے ورثے وچ علم سی تاں بھی اولاد منگی سو تے جے دین سی پھر بھی اولاد منگی سو امت نو دین دیندا کی ہے امت نو علم دیندا کی ہے اصل گل پتہ کی ہے یہ فرماندے نے شبیر احمد عثمانی صاحب کہ ان کو ڈر تھا کہ میرے بعد میری گدی پر بد عمالیاں کرنے والے
اور غلط کاریاں کرنے والے بیٹھ نہ جائیں اور کہیں میرے علم اور دین کو ضائع نہ کر دیں. برائیاں کرنے والے دو لفظ ہیں جی. شکریہ قبلہ. میری گدی پر وہ بندے نہ بیٹھ جائیں جو اپنے بد اعمال ہیں اور غلط کار ہیں. یہ مطلب ہے جڑا غلطیاں کرتا ہے وہ بہ گیا تاں بھی میرے دین نو لے جائے گا، تے جڑا عمل نہیں صحیح کرتا بدکار بہ گیا تے وہ بھی میرے دین نو لے جائے گا. یہ مطلب پھر نبیاں دی گدی تے وہ بہ سکتا ہے جڑا گناہ بھی نہ کرتا ہوئے بد عمل بھی نہ کرتا. کمال ہے یار. نبی دی گدی تے وہ آئے گا جدے عمل وچ بھی عیب نہ ہوئے اور جدے کردار وچ بھی عیب نہ ہوئے. عمل ہوتا پاک ہوئے، کام ہوتے سارے ٹھیک ہوں، اور جو پوری زندگی میں برے اعمال کے قریب نہ گیا ہو مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں. خیر ہوئے توڑی. یہ مطلب ہے نبی نے بیٹا منگیا جی کدے واسطے؟ تاکہ میرا دین بعد خراب نہ ہوئے تے میرا علم بعد خراب نہ ہوئے. حالانکہ دین بھی امت واسطے ہوتا ہے، علم بھی امت واسطے ہوتا ہے. ہوں میں ذرا بچوں کو بند کر کے دس دیا بچیو، دین امت نو دینا ہوتا ہے، علم بھی امت نو دینا ہوتا ہے. ایک کوئی لفظ ہے شاید میں دی تشریح صحیح کر سکا. امت دین پر عمل کے لیے ہوتی ہے، اولاد دین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور یار اسی امت رسول ہاں، ساڈا کام ہے دین تے عمل کریے تے جڑا علم دے نبی اس علم تے عمل کریے. علم رسول اور دین پیغمبر نو بچاندی ضروریت ہے. امت عمل کر دیے، ضروریت بچاندی ہے. میرا خیال ہے ہون جلدی جلدی توڑے ذہن چاہیے ہوئے گی کہ عرب دے بدو نبی دے صحابی فوت ہو جانتے ایڈے راضی نہیں سان، جڈے نبی دا بیٹا فوت ہو جان دے راضی سان. صحابہ بھی تے دنیا تو رخصت ہوئے نے، کسے آ کے نبی نو مہینہ نہیں دیتا وہ تہاڈا مرید فوت ہو گیا جے لو جی تہاڈا انشاءاللہ بعد وچ دین ہی کوئی نہیں رہنا جدوں مرید ہی فوت ہو گیا نے. 70 شہداء نے احد دے، 14 شہداء نے بدر دے، 16 تو 20 شہداء نے خیبر دے، 6 شہداء نے خندق دے. یہ صحابہ سن سارے. کیڑا بندہ منہ پر انو کرنے گیتا شاباش پڑھ کرنے گیتا شاباش پڑھ انتہائی افسوس نہیں مقام ہو سکتا ہے بیگانے تک نہیں، انتہائی افسوس نہیں مقام ہو سکتا ہے. میں حیرانہ میں پیانا کہ 14 شہداء بدر نے، جس صحابی دی ماں بھی شہید ہو گئی اسلام دی وجہ تو، باپ بھی شہید ہو گیا اسلام دی وجہ تو، وہ صحابی نہیں تھی. قرآن میرے سامنے ارکا فتح چلا نے فرمایا ہے آج جنہ فتح مکہ تو بعد آ کے اسلام دی خدمت شروع کیتی ہے نا وہ اونا نال نہیں رلتے جڑے ابتداء نال سے. ہاں صدقے جاواں جنہ فتح مکہ تو بعد جدو بندہ جت گیا ہوئے کئی ہار پا ہوندے نے تانوں پتہ ہے. ساڈے ایک بندہ سی وہ فوت بیچارہ ہو گیا اللہ گری کرامت کرے، انہیں ایک ہار لیا کے رکھیا ہوں یہ الیکشن تو پہلا. میں چاچا جی کنوں پانا نے؟ ہو سکا جنوں جڑا جتیا انہوں پاؤ. میں کدے نال ہو سکا کسے نال بھی نہ. میں ووٹ پان جانا جو سکا نہیں، ووٹ کنوں پانا جو نہ کسے نوں نہیں کرنا کیجئے. ہو سکا جدا جتیا ہار پاواں گے انہوں پتہ میرا یہی ہے. کیسی گل ہے؟ کئیاں بندیاں بڑے چیر دا ہار ٹنگیا اسی فتح مکہ دے پاواں گے. جدن علام لہرائے نے تے مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر نو فتح ہو گئی تے کافر لکن چھپن لگ پے. ادھر کئی بندے آ کے ہاں مبارکہ دیندے سن. تانوں ایک گل دساں، شام دے حاکم نے حضرت امام حسن علیہ السلام نو سد کے 5 بندیاں دے تقریراں حضرت علی دے خلاف کرائیاں. حضرت امام حسن نے شرط رکھی سی کہ میری سن کے جان، تقریریں کر کے نہ جان، جڑا کرے وہ بہ جائے میری سن کے جان. اور 5 بندے حضرت علی دے متعلق بکواس کرتے رہے تے مکائیاں انہیں سارے تقریریں تے پیغمبر دے نواسے نے آکھیا سی بیٹھے نے جی بیٹھے نے وعدہ کیتا ہے. حضرت نے فرمایا پہ پہلا میں تہاڈے نال گل کرنی ہے تو پھر انہاں 5 نال کرنی. وہ جڑے حاکم سن انہاں آکھیا میں تے گل ہی کوئی نہیں کیتی مینوں کی آندے. فرمایا بانی تے تو ہی ہے نا جلسے دا،
جلسہ تو تساں منعقد کرایا، ذمہ دار تو تسی ہو، تہاڈے ایک گل کرنی، وہ بندے کہن لگے کر لو، وہ نہ منن، انہاں آخیا نہ میرے نال نہ کرو، اینا گلاں کیتی۔ فرمایا انتظام سارا تہاڈا ہے، تساں مینوں سدیا، تساں یہ بندے رکھے نے، تے ایک گل تہاڈا بھی کر لیں گے تے کی فرق؟ ہولے بندے کولوں آکھن لگ پایا نہیں گل ٹھیک ہے، تو مجبوراً انہوں نے سننی پی گئی۔ انہوں نے ہاں جی چلو جڑا تہاں میرے نہ کرنی ہے وہ بھی کر۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں صرف ایک گل پوچھنا، اگوں ساریاں گلاں پھر انہاں نال بھی کراں گا۔ اے جدوں اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے، اسلام دا جھنڈا تیرے پیو دے ہتھ سی کہ میرے پیو؟ یہ مطلب ہے ابتدائی اسلام دے درجے بلند، جنہیں ابتدائی اسلام کی خدمت کی ہے وہ درجہ بلند۔ بہت شکریہ قبلہ، مولا تانوں جزا دے۔ اس واسطے صحابہ دے نام تے ذرا کھل کے سنیا کرو۔ یہ بھی ہوں جنہیں سی ڈی سننی ہے نا تواڈے والی، ہو سکتا مولوی ترلے کر کے صحابہ دے نام تے بندے اٹھائے، حضرت علی تے آپ بھی اٹھ پے۔ اس واسطے مہربانی کرو۔ 14 شہدائے بدر نے، 70 شہدائے احد نے، 6 شہدائے خندق نے، 16 تو 20 شہدائے خیبر نے۔ آج جڑا بندے سنیا نا خیبر چ بندے لنگر ہی کرتے رہے، لنگر جڑے 16 بندے شہید ہوئے وہ لنگر دی وجہ تو ہوئے سن۔ مہربانی کرو کیوں انج کرتے؟ صحابہ دیاں قربانیاں نے جنگ خیبر چ، پھر ویکھ لو تواڈے ذہن چ او آئے نے جنہاں دی کوئی قربانی نہیں۔ پر میں پیانا جنہاں دی میں گل کر رہا خدا دا واسطہ بھئی اصل چ پتہ گل کی، فوج چ بندے جڑے بھرتی ہوندے نے سارے لڑدے نہیں، کئی لنگر تے بھی ڈیوٹی ہوندی ہے نا، روٹیاں نہیں پکدیاں فوج چ، چل سالن چل سبزی، یہ ساری فوج اگر لڑن تر جائے تو انہاں فوجیاں روٹی کنے دینی؟ اس واسطے حساب رکھیا کرو کہ کہڑے صحابی دی ڈیوٹی کتنے سی۔ مصیبت کہ یارہ تاریخ نہ دلچسپی رکھو تو حساب لاؤ کہ پیغمبر اعظم دی ڈیوٹی کتنے کتنے۔ ایک صحابی ایسے سن جڑے غلام سن، خریدے گئے، پھر پیغمبر نے آزاد کر دیتے۔ وہ پھر ایک جنگ چ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لڑیا کدی نہیں۔ حضور کہ کیوں؟ ہو سکا میرا ابا بھی کدی نہیں سی لڑے، اسی کہنا لڑے ہی نہیں، سانوں صرف غلامی دی عادت ہے، لڑائی دی عادت نہیں۔ حضور نے انہوں دی باورچی خانے ڈیوٹی لاتی، یہ کیڑی گل؟ فرمایا ٹھیک ہے خدمت ہی کرنی ہے نا، اتنے بھی تو کسی کام کرنا ہے نا۔ یہ مطلب ہے جی سچی گل ہوئے نا آپ ہی دچھنی چاہیے، پھر جو جا کے واپس آنا ہے کیا فائدہ؟ میرا خیال ہے کہ جا کے واپس آنے کی بجائے بندہ جن جوگا پہلے دچھنے، میرا خیال بڑیاں بڑیاں گلاں کرنیاں نہیں چاہیے، بلکہ سورہ صف دی آیت سنا دیا، 28 پارے سورہ صف ہے۔ آئے ہائے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سید ابو العلا مودودی نے جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ نے وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو گاؤں میں آ کے ڈھینگے مارتے تھے۔ چلو یہ بھی ترجمہ کرنا پڑا نارو والے، ڈھینگے مارتے تھے۔ ڈھینگے پنجابی جاندے نے پھڑا نو، پھڑا نو ہے میں ڈھینگے مارنا، اور میں وہ کر داں گا، میں کر داں گا، میں کر دیتا، میں اور کر دیتا۔ انج دے بندے ادوں بھی ہے سن جڑے آ کے پنڈ آندے سن، اور تے جنگ وچ پوچھو جا کے میں کی کیتا، پوچھو جا کے۔ ایک بندہ گلاں پینگیاں کرتا سی ود ود کے، گونڈی سی میرا، میں سن لی ہے ہی نہیں جو گاڑی سی، وہ باہر آیا، میں کیا آج بڑی روپ پاندا سا میں کر، ہو سکیا تینوں میں کیا کہ جنانی دے سامنے بھی گل نہیں کرن دینا تمہیں۔ یہ مطلب جتھے روپ پیندا ہوئے بندے پا لیندے نے۔ اللہ فرمایا ہے بیویاں نو دا لگ سکتا، توحید نو دا نہیں لگتا۔ پیغمبر ڈیوٹی اتھے لاندے سن بندہ جنہیں جوگا سی، کیونکہ قرآن بھی آکھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اڑیاں تنظیمات انجمناں ہوندیاں نے نا، انشاءاللہ ناکام ادوں ہوندیاں نے جدوں برابر دا چندہ لگدا، چندہ برابر دا لا دیو۔ ایک بندہ 2000 دین جو گئے، دوجا مسکین بندے دی دیہڑی 1500 ہے، وہ ویکھ کے لاؤ نا پیسے انہوں، چل بھائی۔ وہ آندا میں تو انہیں جوگا نہیں، وہ آندا تو نہیں انہیں جوگا تو مذہب کیوں اختیار کیتا؟ انہیں نہ کرو۔ آیت اللہ خمینی صاحب نے کسے پوچھے آپ کہ کامیاب تحریک کیڑی ہوتی؟ انہاں جی گل کی تھی، میں پنجابی چ کردا، انہاں آکھیا تواڈے کول جننے بندے نا انہاں کول کام اونا لو جننے جوگے۔ انہاں کیا وہ کی؟ انہاں آکھیا جڑا صرف ماتم کرن جوگا ہے وہ تو کو پیسے لو ہی نہ، انہوں کری جا۔
ٹھیک ہو گیا نا، انہیں جو گئی ہے نا، غریب آدمی ہے ماتم کردا انہوں شامل کر لو، جڑا آندا میں قصیدہ پڑھ دیں خود کو پڑھا لو، جڑا بندہ آندا میں لڑنا نہیں پیسے لا دیاں گا ٹھیک ہے، تحریک چنو آکو نہ لڑ وہ کو پیسے لے لو، ایک بندہ آندا جتھے لڑائی دی لوڑ پئی میں حاضر ہاں پیسہ میرے کو کوئی نہیں، انہوں نے کہا وہ نہیں کام لو جنہیں کوئی جوگا ہے۔ جدوں ایک تحریکی انقلابی بندہ جانتا ہے کہ کسے کو کنا کام لینا ہے، محمد مصطفیٰ نہیں سی پتا آ کے نے جو کہتے ہیں صدقہ جانا مولا تانوں جزائے خیر دے۔ وہ جڑے بندے گئے نے نا انہیں اشتیاق ظاہر کیتا سی کسا ضرور جانا ہے، ورنہ پیغمبر نے کلنا ہی نہیں سن۔ تو انہوں پتا جنگ بدر 3 انصار گئے سن صحابہ، اگوں کافراں آکھیا سی کدی کمیاں نہ لڑے ہی نہیں، ادھی چھوٹے اے چودھری صاحب بیٹھے نے تو انہوں پتا ہے انہاں اپنے منڈیاں نو آکھیا ہوندا او تو کمی نہ لڑ پیا، شاباش تیرے جمن، یہ ساڈا معیار ہے اسی انہاں نہ لڑنے۔ انج دے بندے سمجھتے ہیں ساڈا سٹیٹس نہیں، وہ جدوں نہ آکھیا نا بھئی اسی کمیاں نال چھوٹیاں بندیاں نال کدی نہیں لڑے، محمد نو آکھو یا آپ آوے تے یا اپنے جیسے کوئی سردار بھیجے۔ وہ جڑے 3 سردار مصطفیٰ بھیجے سن نا انہاں دے وچ علی موجود سی۔ حضرت حمزہ گئے نے وہ بھی سردار سن، حضرت علی گئے سن وہ بھی سردار سن، حضرت عبید اللہ ابن حارث گئے نبی دا چاچے دا پتر وہ بھی سردار سن، یہ 3 ہاشمی گئے نے نا، ادو نے جا کے اپنا اپنا تعارف کرا، انا حمزہ ابن عبد المطلب، انا عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب، انا علی ابن ابی طالب۔ کافر آ گیا چلو تواڈے ہتھوں مر بھی گئے تے بزدی تے نہیں نہ ہوے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر میرٹ قائم رکھتے سن، بندہ جنہیں جوگا ہوندا سی انہوں بھیجتے سن۔ ہن پھر اتھے آ گیا میں اللہ کرے ہن پھر بندے میرے نال اس طرح بول پڑن لو جی یہ مطلب ہے سارے کنٹرینر چو گزر کے تے منتظر مہدی صاحب آ گئے، کمال کیتے تشریف فرما ہو گیا۔ اج ویسے جڑا ذاکر پہنچیا وہ بہادری ہے جی ایک ثابت ہو گیا، یہ منتظر مہدی، یہ سارے اسیاں منتظر مہدی۔ اور یار منتظر تو میرا مولا ہے نا، اسی سارے منتظر ہیں، یہ تو منتظر، حالانکہ اسی منتظر ہیں نا بھی ہیں لیکن یہ بھی منتظر نے اس مہدی دے، اسی بھی منتظر ہیں اس مہدی دے۔ رکاوٹیں ہے سن جی، کنٹینر ہے سن جی، کمال ہو گئی۔ 1000 رکاوٹ تو بعد جدو منتظر آ جاندہ ہے، منتظر ہے کہ کیڑی رکاوٹ پڑے گی؟ آباد رہو جی۔ میں جڑی گل کر رہا سا صحابہ کرام دے متعلق کوئی موڈ ہے؟ میں بیانا صحابہ دیاں دین تے قربانیاں ہے نے، ہن لطف لین لگا میں یار 14 صحابی دنیا تو رخصت ہو گئے نے بدر، 70 صحابی احد، 6 خندق، 16 تو لے کے 20 دے درمیان تعداد خیبر، انہیں صحابہ دنیا تو جانا قربان کر کے رخصت ہو گئے نے، ایک صحابی تے بھی کافرہ نہیں آکھیا کہ ایدے تو بعد دین رول جائے گا کیونکہ ایدے ساتھی ٹر گئے۔ آکھیا تے دسو کوئی بندہ ثابت کرے انہیاں یار 70 جنازے جس پنڈ آن لوگ انگنی نڑا کام مک گیا جی، یہ دا مطلب ہے صحابہ 70 بھی قتل ہون تے خوشی کافر رو نہیں ہوں دی، محمد دا ایک بیٹا بھی ٹول گیا تو سارے چھالا مار دے، اور نبی دا ایک گیا تو سارے چھالا ماریں۔ کیوں؟ اس کا میرا عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ جتنا نقصان ذریت سے ہوتا ہے اتنا امت سے نہیں ہوتا۔ امت دے 70 بھی گئے نے تے کافر راضی نہیں ہویا، نبی دا ایک گیا تے کافرہ لٹی ماری تے آس بن وائل نے آ کے کافرہ نو آکھیا محمد کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے، جو اس کا قائم مقام بن سکے۔ تو اللہ کی خیال ہے جتھے منتظر مہدی صاحب نہ جا سکن مینوں کہل دین قائم مقام بنا کے تے جاؤ تھے پڑھیا، پڑھ تو میں بھی ہونا مجلسی میں بھی پڑھنا، کی گل ہوئی؟ تے جنہ انہاں کو قصیدہ سنے ہیں تو اس واسطے سدیا ہے میں قائم مقام بن کے بھی جاؤں، انہاں نے ساڈا کی کیتا پھر تساں جے کرنا ہی کرنا سی تے کوئی سوزیاں والا ذاکر کر دے جڑا قصیدہ سناندا، یہ دا مطلب ہے جڑا ڈیمانڈ پوری نہ کرے وہ قائم مقام نہیں ہو سکتا۔
ہو جائے گا جتھے امیر حسین صاحب آواز رکھ دیں تسی مینوں آکھو اتھے رکھ کے پڑھ مرنا میں گلے چ انفیکشن ہو جائے تو خیال تسی بڑے ہوشیار ہوندے ہو شیعہ جڑے بیٹھے ہو نا جن ویلے 4-5 قصیدے پڑھ کے ذاکر مک جاندا نا انہوں آکھنا ذرا فوق والا ایک سناؤ تاکہ تسی منجی تے واپس جاؤ تے اگوں ایڈے ایڈے بیچارے سادہ بندے نے شروع کر لیں گے 4-5 پڑھ کے جو اگے تھکے ہو تو نہ پڑھو آخنا میں حکم پورا کرنا اتنے ہاتھ رکھ اور جان دے گل نو اللہ دے بندہ جدو اینے جوگا نہیں یہ مطلب ہے ذاکر دی آواز ذاکر دی جنی بلند نہ ہوئے او دا قائم مقام نہیں بن سکتا بندے بندے نو نبی دا قائم مقام منن آئے ہو کسی دی آواز ہے جڑی علی تو سوا نبی دی آواز نہ ملتی کمال ہے اگر ذریت امت دی آواز ایک جیسی ہوندی تو 70 بندے شہید ہوئے نے تو کسے کافر نو خوشی نہیں ہوئی کہ اس تو بعد دین غرق ہو جائے گا نبی دا ایک بیٹا دنیا تو گیا ہے تو کافر آنکھیں دا قائم مقام ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد کا قائم مقام امت میں نہیں ذریت میں ہوگا کمال ہے اللہ بھی فرمایا میں توڑا علاج رکھے ہے کی چھڑنے لگا علاج کی ہے اللہ فرمایا میرے حبیب آج جڑے تینوں بندے گلیاں بازاراں تے چوکاں چے بکواس کر دے سن ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر ہووا لبتر اینا دے وچ کھلو کے علی دے دووے پتر نال کھڑ کے اعلان کر ابنانا و ابنانا اپنے پتر لے آؤے میں نے اپنے بیٹے لے کے آ گیا یہ مطلب ہے نبی کی نسل سے لے کے دین تک یا حسن کی وجہ سے باقی ہے یا حسین کی وجہ سے اے دین دی بقا نے نبی دے بیٹے ہی دین دی بقا نے پھر پیانا نبی دے بیٹے ہی دین دی بقا تو انہوں پتہ ہے نبی دے بیٹے بچ تے نبی دی امت چی کنا فرق ہونا میں دسنا یزید نے جس شدت نال نبی دے بیٹے نال مطالبہ بیعت کیتا ہے اس شدت نال کسے امتی نال مطالبہ نہیں کیتا چلو نہیں کیتا تے جس شدت نال شبیر نے انکار کیتا کیا بات ہے بابا جی بہت شکریہ جس شدت نال اس حضرت امام حسین نال بیعت دا مطالبہ کیتا اس شدت نال کسے اور نال نہیں کیتا تے جس شدت نال شبیر انکار کیتا اس شدت نال کسے انکار بھی نہیں کیتا یا بندے سیرے زمین چلے گئے دائیں بائیں ہو گئے کسے نے بہانہ بنا دیتا کسے نے کچھ آکھیا جنہیں سدھا کھلو حضرت امام حسین علیہ السلام تے ایک کمال کیتی ہے بیعت دا مطالبہ انہیں رات نو کیتا ہے پیغمبر دے پتر آکھیا میں دنے جواب دیا ہو سکتا دنے دربار لائی میں چھپ کے گل کرنی چٹے دن کھلو کے شبیر آکھیا نہیں اس نا دی قیمت ہو دیا تیاں بھی دے دیا نہیں ہیں وہ دی ہمشیر گان بھی دے دیا 7 بوسے پیغمبر نے دیتے نے اپنے پتر نو 3 شعبان 7 سب تو پہلا حضور دے ہاتھ جی جناب سیدہ نے امام حسین نو رکھیا میرے مولا مصطفیٰ نے پہلے ہونٹ چومے پھر رخسار چومے پھر پیشانی چومی ہے پھر گلا چومے پھر گردن چومی ہے پھر سینہ چومے تو 7واں بوسہ اس پہلو تے دیتا ہے جدو ایتھوں پہ چوم دے سن ادو حضرت سیدہ نے آکھیا بابا لوکی پتران دے پوتریاں دے اور نواسیاں دے منہ چوم دے نے تے تسی میرے پتر نو کیڑی کیڑی جگہ تے بوسے دے رہا پیغمبر دے آنسو ریش تو تھلے ڈگے حضرت رسول خدا جدو بہت ہس دے سن خوش ہوندے سن صرف دندان نظر آؤندے سن آواز نہیں سی یہ پیغمبر اعظم دا مزاج سے مزاج معلّہ اور جدو پیغمبر روندے سن بہت روندے سن تے ادو آنسو داڑھی تو تھلے ڈگ دے حضرت امام حسین علیہ السلام دا مزاج انج پیغمبر نال ملتا سی حضرت امام حسین علیہ السلام دی اکھاں چ لوکاں آنسو بہندے ویکھے نے رون دی آواز نہیں سنی اے تہاڈی کدی کدی آواز آ جاندی ہے اے رون دے نال کوئی ہائے نکلدی ہے یا گلے دی آواز بلند ہوندی ہے تے بندہ ابل کے روندا ہے تے آواز ہوندی ہے کربلا وچ پورا دن علماء فرماندے نے کربلا دے پورے دن وچ 2 باری شبیر دے رون دی آواز فوزی ہوندی
روئے تے قاسم نے توڑ کے بھی ہے، روئے تے آنا محمد۔ 2 مرتبہ حضرت امام حسین دے رون تے نال پتہ نہیں کیویں روئے نے کہ لوگاں نے آواز سنی ہے۔ ایک باری علی اکبر دی لاش دے آ گئے، دوسرا جدو حضرت عباس دے سال مکے نے، ایک تے فرماندے سن میری نظر نہیں رہی، ایک تے فرماندے سن میری کمر ٹوٹی۔ عزیزو پیغمبر دے آنسو ایتھوں نکلے تے فرماندے نے زہرا کی پوچھے بیٹی؟ فرماندے نے لوگ پتراں دے منہ چومدے نے، تساں 7 بوسے میرے سامنے دیتے، 7واں اے ایتھے دتا نے، اینو پہلو آندے جم ایتھے دتا۔ جدو ایتھے بوسا دیتا نا این چک کے، ادو حضرت سیدہ نے آکھیا بابا اتھوں میں کوئی پتراں نو چومد؟ رو کے پیغمبر فرماندے نے زہرا تو ہی دس اے پہلو اللہ نے نیزے واسطے بنایا سی؟ فرماندے نے میرے بیٹے نو نیزے، فرمایا نیزے، پیشانی جی فرمایا تیر، گلے تے خنجر۔ جدو انی شہادت دا ذکر کی تیری شبان دی میں گل پہ کرنا، بی بی نے فرمایا بابا اے میرا بیٹا کسے نو کی آکھے گا؟ فرمایا بے جرم و بے خطا، مظلوم قتل ہوئے گا۔ بی بی میں روایت پہ سنندہ جی، مضمون بنا کے نہیں، روایت دے لفظ نے، یہ تو اڈے منہاج القرآن دی ڈائری آئے گی نا شاید، کدی کدی وہ چھاپ دیندے نے بی بی دا شاید کسی ڈائری چھپیا ہوئے، وہ فرماندے نے کہ بی بی پاک نے پوچھا بابا انہوں لوگ کیوں مارن گے؟ فرمایا جڑا دین اسلام ہے نا اللہ دا نظام ہے، نظام توحید، انہوں میرے تو بعد نا کوئی بندہ عدل بدل کرنا چاہے گا، یہ حلال حرام، حرام حلال، جائز ناجائز، ناجائز جائز، وہ لوگوں کو بیعت لے گا، وہ لوگوں کو کہ میرے حق چ ووٹ پاؤ تو میں جو مرضی کرا ترمیم کرا۔ اس دور دے کل لوگوں کو زیادہ تیرا پتر قیمتی ہوئے گا، جنہ ذمہ دار دین دا تیرا بیٹا اس دور جو ہوئے گا اور کوئی نہ ہوئے گا، وہ پھر شدت نال مطالبہ کرے گا، اسے شدت نال تیرا بیٹا انہوں جواب دے دے گا، تو پھر وہ مارن گئے۔ اکو گل بطول شیعہ پوچھئے عزادارو، بی بی نے پوچھا صرف میں نے ایک گل دس دے ہو، وہ آئین بچ جائے گا نا، وہ قانون بچ جائے گا نا جدے واسطے میرا بیٹا انہیاں تکلیفہ ساہے گا؟ فرمایا نام بنت اے میری بیٹی وہ قانون بچ جائے گا، خدا دی قسم۔ بی بی نے فرمایا بابا پھر اللہ بھی سمیت بصیر ہے، وہ بھی ویندا پیا، زہرا نو تیر بھی قبول نے، شبیر دے نیزے بھی قبول نے، ادھے تے بھالے بھی قبول نے، ادھے تے خنجر تے چھریاں بھی قبول نے۔ انج ہن میں تو انہوں پوچھنی ہاں، میں ہر شے قبول کیتی اس دین دی خاطر، اکو گل دسو جدو انج قتل ہوئے گا میں ہواں گی؟ فرمایا نہیں، تسی فرمایا نہیں، حسن دا پرا فرمایا نہیں، ادھا بابا علی فرمایا نہیں۔ آؤ لوگو آکے بطول دی حسرت، بطول دی خواہش تمنا جو مرضی کہہ لو، بی بی نے آج بہ کے بابے نو فرمایا پھر اس مظلوم تے روئے گا کون؟ رسول خدا نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جنہیں نہ خنجر میں کھیا ہوئے گا چلتا، نہ تیر لگتا، نہ بھالا لگتا، پھر کیوں رون گے؟ حضور نے فرمایا انہیں لوگاں دے دل وچ اللہ تیرے بیٹے دی محبت رکھ دے گا، محبت، وہ صرف سن گے تے رون گے، کربلا چ نہیں ہون گے، صرف باغ چون گے۔ اے جڑا بندہ روندہ نا شیعہ یا سنی، یہ مطلب ہے اللہ دے دل وچ محبت حسین رکھی ہے نا۔ جدو قبلہ بی بی نے اگر سنی ہے نا، ادو بی بی نے فرمایا لے بابا پھر اللہ سمی پہ سنتا ہے۔ اگر اللہ انہاں لوگاں تے اتنا احسان کرے گا، احسان جے احسان جے نماز سوکھی جے آنسو اوکھا ہے، روزہ سوکھا جے آنسو اوکھا ہے، ہر شے بندہ ارادے نال کر سکتا ہے، آنسو ارادے نال نہیں ہو، یہ اس عطا نال ہوندا جڑی اندر محبت ہو۔ 10 محرم نو بھی لوکی چھٹی چ کرکٹ کھیڈدے ہیں، 9-10 دی چھٹی بچے کردے نے، سموسے لے کے جاندے نے، کرکٹ کھیڈدے ہوندے نے، کوئی گل نہیں، انہاں نوں اللہ محبت نہیں عطا کیتی تے کوئی گل نہیں۔ جنہاں دے اندر اللہ محبت رکھی ہے نا، وہ جوان بھیناں نوں نال لے کے کدی آؤس چوک وچ بیٹھے ہو، کدی آؤس گلی چ یا حسین تے ہائے حسین آتے، آخر درد ہے میں او دے وچ بھی امام حسین دی محبت سمجھنا۔ جڑا اہل سنت ماتم نو حرام سمجھدا ہے، نوحہ نہیں سندا، مرثیہ نہیں سندا، میں او دے اندر آنا کہ محبت دی رمق ضرور ہے۔ جڑا چند محرم دا چڑھن تو پہلا برادری چ بہ کے آندا ہے شادی یا محرم تو پہلے کر لو یا اسی محرمہ تو بعد کران گے، محرمہ چ شادیاں نہیں ہوندیاں۔ یہ مطلب ہے یار اندر کوئی احساس ہے نا، ہے نا، اس احساس لا بدلہ بطول دے گی۔ یہ اجر جناب سجدہ کی دیتا ہے وہ دسن لگا
بطول عذرا دا میں فرمان پڑھیا معصومہ دا، بی بی فرماندی ہے بابا اگر اللہ انہاں لوگاں تے اتنا احسان کرے گا کہ کربلا آہ کے بھی رون گے تو شام آہ کے بھی رون گے، تو پھر میں بطول بھی انہاں دیاں روحاں نال وعدہ کرنی ہاں، میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جاندی، اللہ کی عرض کران گی جدوں تک میرے پتر دا آخری ہمدرد جنت وچ داخل نہ ہویا میں تیری جنت وچ داخل نہیں ہونا۔ اے اجر اس آنسو دا افسوس ہے عزیزو، او بطول نبی ادو روئے نے جدو حسین آئے نے، ایک دن پھر انہا روئے نے، پھر لوگ کا آواز سنی، وہ خطبہ پہ دن سن، خطبہ حضور جمعہ دا تے فرما رہے سن بروز معاشر ایک آواز آئے گی، یا اہل المعاشر غزو ابصارکم ونکسوا رؤسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے حشر والو آنکھیں بند کر، اپنے سروں کو نیچے کر، یہاں تک کہ مصطفیٰ کی سواری گزر جائے، بنت رسول کی سواری گزر جائے، زہرہ کی سواری گزر جائے، آن لگی ہے بطول منہ تھلے کر، نبی تھلے کر کے سار اکھاں بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور پوچھیں گے کدوں تک اساں اس طرح رہنا، اللہ دی آواز حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول دی بیٹی پہ گزر دیئے گزر جائے گی تھے وہ تو انج کر بی بی پہ سن دی سی خطبہ جی میں پردہ دار بیٹھا نا پردہ دار، انہیں اپنے شوہر نے بھیجیا، کہنے لگی پیغمبر نے پوچھو ساڈا بھی پردہ ہوئے گا، اسی تے اپنی مرشد زادی دی زیارت کرنی جنیاں باج پیدا ہوں گی بیبیاں کو پردہ ہے، رو پہنے نبی تے فرما دن نہیں، مستورہ دا میری تھی دا کوئی پردہ نہیں، مستورہ دی تو مرشد زادی سیدت نساء العالمین، وہ ضرور ویکھن، اس بی بی پوچھ لیا، پھر ساڑیاں کھاں حشر دل بند کیوں کرائیں جان گے، او دو نبی دے آنسو ایتھے ڈگے نے، تے آواز نہ رو کے رسول فرما دن تو اڈے کو میری بیٹی دا پردہ کوئی نہیں، جس حالت جو میری تھی نے ہونا، کسے مستور کو برداشت نہیں ہونا، حشر جو وکھرا حشر نہ برپا ہو جائے، اس پوچھ لیا یا رسول اللہ کیوں ہونے، حضور نے فرمایا میری تھی دے دو بے ہاتھ انج نہیں ہونے بلکہ اے آنج ہونے، ایس پہلو نال اے ہاتھ رکھے ہونے، دوجہ ہاتھ اس ہاتھ دے اتے رکھے ہونے، جتھے پرانی 18 جیٹھ جاری ہے ناروال اور یوم سیدہ الحمدللہ بڑی دیر تو جاری ہے، اللہ کروان والے ہمیشہ آباد رکھے، تو انہوں دسن دی لوڑ ہے کہ ہاتھ دے اتے دوجہ ہاتھ کیوں ہوئے یار کیڑی کو نویں گل ہے، ہر بندے نو پتہ ہے سجا ہاتھ دروڑ چھڑے حاصل ہوگا، ایس ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ گئے، دو تشت میرے مولا نے فرمایا میری بیٹی دے ہاتھاں دے اڑ گئے، اس بی بی نے پیغام بھیجیا یا رسول اللہ ذرا پھر دسو انہیں دو پلیٹاں چکی ہوئے گا، او دو نبی دے آنسو آنج پہ ٹردے سن جویں کہ بلا بارش دے قطرے ڈگدے نے تے رو کے پیغمبر پہ فرماندے سن سجے ہاتھ والی پلیٹ وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے، کھبے ہاتھ والی پلیٹ وچ مظلوم دا سار ہوئے گا، تے بی بی حشر وچ کھلو کے بھاس نوجوانوں حشر وچ کھلو کے بی بی پوچھن گے بارے الہا ایسے حشر وچ لوگاں نو پوچھ میرے بڑے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے کسے نو کی آکھیا، میرے پتر تے سواریاں نو چھانٹا بھی نہیں سر مارتے، چھڑی بھی نہیں سر مارتے، جنہوں دور دے سن میرے پتر تے کدی کسے نو کچھ نہیں آکھیا، دعا پترا کیوں ایڈا سخت زہر دیتا کیوں تھی دے سامنے ماریا کی میرے پترا کسے نو آکھیا سی، ہاتھ فے غیب چو آواز آئے گی نبوت دی کرسی تے بابا بہ گئی، ولایت دی کرسی تے شوہر بہ گئی، نبوت و ولایت دیا کرسیاں لگی ہیں غیب جو آواز آ گیا میرا دربار ہے تو میں عادل ہوں، ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، اللہ ہر شے تے خود گواہ ہے، میں نے کسے گواہ دی لوڑ نہیں، آج مجرمان دے ہاتھ بولن گے، مجرمان دے پیر بولن گے، ہاں مجرمان دیا زبانہ انہاں دے خلاف بولن گیا، میں نے کسے گواہی دی لوڑ نہیں، صرف تیرے کو اس واسطے آنا کہ پتران دے موقع دے گواہ دیا تاکہ اس کائنات نو میں دساں میں اس بی بی دے خاندان تے درود کیوں پڑھیں، صدقے آباد رہو، فرشتیاں بھی پڑھے ہیں مومنہ بھی پڑھے ہیں لیکن میں کیوں پڑھے تیرے میرے دین تے انہیں آسان نے، تیرے میرے دین تے انہیں آسان نے، آج لیا ذرا گواہ ذرا واقعہ دا لوگاں نو پتہ لگے آسان تو دیکھیا نہیں ہونا، او دن بی بی آکھے گی آ جاؤ میرے او گواہوں، کوئی ہے جنا میرے پتران دے قتل دا موقع دا گواہ ہوئے، علامہ بشیر نے قلم توڑ دیتا ہے، فرماتے نے شام جو آواز آئے گی اماں میں آ رہی ہوں،
میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی اپنے ہاتھاں دے لے نے 17 قدماں تے کھلو کے اکبر دا بابا میں گستا ویکھے آ رہی ہوں میں ہاں سواری بھیجی جائے گی ہماری بھیجی جائے گی نور دی ہماری نور دی سواری شام وچ قبر دے دوالے نور دیاں کناتاں تے قبر کشائی ہوئے گی اے نورانی ماحول وچ بی بی اسے کڑتے نال اٹھے گی جس کڑتے تے اپنے سر دا خون ویر دا خون علی اکبر دا خون کدی نہ رو کسے اور گام وچ بی بی آنج اٹھ کے فرمائے گی اے شام ہے اے انتظام ہے توڑا اے دیوار ہے لیکن بینر لگے اے دیوار بنائی گی یہ بینر اتنی خوبصورتیاں اے کتنا نورانی ماحول ہے جو کچھ کر سکیں جتھے اللہ انتظام کیتا ہوئے گا کناتا کیسی آن گیا صاحبان کیسا ہوئے گا سواری کیسی ہوئے گی ہماری ہر شاید نورانی ہوئے گی تے آج بی بی ویکھ کے آکھے گی اے شام ہے تو انہوں میرا حالوں ویڑا یاد آ گیا جو بی بی شام گئی فرماندے نے شام ہے جی بی بی شام ہے فرمایا نور دیا کناتا شام ہے جی ہماری نور دی شام ہے سواری نور دی شام ہے ایک نہیں انتظام کیتا ہے شام چیڈا کدے واسطے فرمایا توحید نے کیتا ہے تے تیرے واسطے کیتا ہے دل سنبھالیں بی بی رو کے آکھے گی ہاں اللہ تے جاندا ہے نا میں زینب ہاں نانے دی کرسی لگ گئی ہے پیو ولایت دی کرسی تے بیٹھ گئی آ کے پتراں دے قتلاں دی گواہ بن جا آج مجرم کیفر کردار تک پہنچن گے آخری جملہ بی بی فرمائے گی اللہ تیرا شکریہ نانا تیری مہربانی بابا تیرا احسان بی بی فرمائے گی حوران جنت ایک باری واپس جاؤ اللہ نو جا کے آقا تو احکم الحاکمین ہے اگر تو پسند کریں نانا اجازت دے تے بابا میرا غصہ نہ کرے تے اونج نہ آواں جی میں شام گئی میرا دل کرتا میرے اگے اگے سجاد ہوئے کرسوم میرے نال ہوئے سکینہ دے گلے میں رسی ہوئے میں دسا میں بازار جو کہ میں کچھ نہیں میں دربار آئی تھی توحید دے خطبے میں اللہ پاک جس دین تے زہرہ دیتیاں دی انی محنت ہے اللہ اس دین نو سمجھن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا اللہ بسم اللہ مومنین اکرام تشریف رکھیں مجلس پاک جاری و ساری ہے قاری